الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کل آپ نے سماعت کیا کہ فجر کا وقت کب سے کب تک ہے۔ آج سنیں گے ظہر کا وقت کب سے کب تک ہے۔ ظہر میں جمعہ بھی شامل ہے، یعنی وقت ظہر و جمعہ آفتاب ڈھلنے سے ظہر کا وقت اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے 2 گنا ہو جائے۔ اور آفتاب ڈھلنے کی پہچان کیا ہے؟ آفتاب ڈھلنے کی پہچان یہ ہے کہ برابر زمین میں ہموار لکڑی یعنی سیدھی لکڑی اس طرح نصب کریں کہ پورب اور پچھم کو اصلاً وہ لکڑی جھکی ہوئی نہ ہو۔ مثلاً سامنے میرے ہے پورب، پیچھے ہے پچھم، اور یہ ہاتھ میں ہے پین۔ اس کو زمین میں نصب کریں گے تو یہ ایک دم سیدھی ہو جائے گی۔ تو جب سورج نکلے گا تو اس پین کا سایہ دور تک رہے گا، اور جتنا سورج بلند ہوتا جائے گا اس پین کا سایہ ادھر سے اتنا کم ہوتا جائے گا پچھم کی طرف سے، یہاں تک کہ سورج اس پین کے بالکل سامنے آ جائے، یعنی اوپر، جس کو خط نصف النہار کہتے ہیں، یعنی آسمان کے بالکل بیچوں بیچ آ جائے۔ تو جب بیچوں بیچ آ جائے گا تو اس پین کا سایہ اسی پین کے اوپر آ جائے گا۔ اس طرح اگر پین ہے تو اس کا سایہ اسی کے اوپر آئے گا، کبھی یہاں تک رہے گا، کبھی یہاں تک رہے گا، کبھی یہاں تک، کبھی یہاں تک، کبھی جڑ تک اس کا سایہ آ جائے گا۔ تو جب تک سایہ پین کے اوپر رہتا ہے اسی کو بولتے ہیں وقت زوال، اور اسی کو بولتے ہیں سایہ اصلی۔ اب یہاں سے جیسے ہی پچھم کی طرف سورج جائے گا اس پین کا سایہ پورب کی طرف بڑھتا جائے گا، اور جیسے ہی بال برابر بھی اس پین کا سایہ اس طرف یعنی پورب کی طرف بڑھے، وہیں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور پین کا سایہ جب تک پین کے اوپر تھا تو اسی کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ اور اب تو سیدھی دیواریں بھی ہوتی ہیں، اس پر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی گھر ہے، پورب سے جب سورج نکلتا ہے تو اس گھر کا سایہ کافی دور تک جاتا ہے، پھر سورج اوپر ہوتا جائے گا، سایہ کم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جب سورج ایک دم بیچوں بیچ آتا ہے تو اس گھر اور دیوار کا سایہ اسی دیوار پہ کبھی آدھی دکھائی دیتی ہے، کبھی یہاں تک، کبھی یہاں تک، اور کبھی پھر زمین سے پھر شروع ہونے جاتی ہے۔ جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے سایہ پورب کی طرف کسی بھی چیز کا، چاہے لکڑی ہو، انسان ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کا سایہ جیسے ہی پورب کی طرف بڑھے اسی کو بولتے ہیں سورج کا ڈھلنا۔ جیسے ہی سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے ظہر کا وقت وہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک اس چیز کا سایہ 2 گنا نہ ہو جائے۔ یعنی کہ یہ پین ہے، یہ پین 1 گنا 2 گنا، اب یہاں پین ہے تو اس پین کا سایہ یہاں تک آ جائے گا 2 پین کے برابر، تو پھر ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوگا ویسے ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ جب کسی چیز کا سایہ 2 سایہ اصلی کے علاوہ 2 گنا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عصر کا وقت سورج کے ڈوبنے تک رہتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا عصر کا وقت ختم ہو جائے گا، اور جیسے ہی سورج غروب ہوگا مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور پھر مغرب کا وقت کب تک رہے گا؟ مغرب کا وقت شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے، اور شفق کہتے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد ایک سفیدی رہتی ہے لالی جانے کے بعد۔ جب سورج ڈوبتا ہے تو سورج کی یہاں پہ لالی رہتی ہے، سرخ رہتا ہے وہاں کا آسمان، اس کے بعد ایک سفیدی دکھائی جاتی ہے، پھر دکھائی دیتی ہے، اس کے بعد سیاہی آتی ہے۔ جب تک وہ سفیدی رہتی ہے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے، جیسے ہی وہ غائب ہوتی ہے مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اور آپ نے کل سنا بھی کہ ہر دن کا مغرب اور
فجر کا وقت ایک ہی ہوتا ہے، اور سب سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ 18 منٹ سے کم کسی بھی دن نہ تو فجر کا وقت ہوتا ہے اور نہ ہی مغرب کا۔ جیسے ہی شفق غائب ہو جائے مغرب کا وقت ختم، اور وہیں سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عشاء کا وقت پھر طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تو یہ 5 وقت کی نماز کے آپ نے اوقات سماعت فرما لیے۔ اور دنیا بھر میں کچھ ایسے ممالک ہیں کہ وہاں عشاء کا وقت ہوتا نہیں، عشاء کا وقت وہاں پہ نہیں آتا ہے، کیونکہ مغرب کے وقت ختم ہونے کے بس چند منٹ کے بعد فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ جیسے لندن وغیرہ کے کچھ علاقوں میں تو صاحب بار شریعت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عشاء کا وقت نہیں پاتا ہے تو پھر اس کے اوپر عشاء کی نماز قضا ادا کرنی، یعنی قضا اس نماز کو پڑھے۔ اور کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہاں 24 گھنٹہ رات ہی ہوتے ہیں، اور کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لگ بھگ 21.5 گھنٹہ 22 گھنٹہ کبھی 22.5 گھنٹہ دن ہوتے ہیں، بڑے کم رات کے اوقات پائے جاتے ہیں۔ اب اسی میں لگے ہاتھ اوقات مکروہہ کو آپ سماعت فرما لیجئے۔ 3 وقت ایسے ہیں جو مکروہ اوقات ہیں، ان اوقات میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے سوائے ایک نماز کے، میں اسے ابھی بتاتا ہوں وقت آنے پر۔ جیسے ہی سورج نکلنا شروع ہوگا وہاں سے فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، اور وہیں سے مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، اور 20 منٹ تک رہتا ہے جب سورج نکلتا ہے۔ اس لیے فجر کی نماز جماعت کے بعد جب آئے تو اس وقت کو دیکھ کر ہی پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ تھوڑے 5-10 منٹ لیٹ سے آئیں گے، اور فجر کی جماعت آخری وقت میں کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور اس کے بعد سلام کے بعد 5-7 منٹ 8 منٹ بمشکل 10 منٹ کا وقت رہتا ہے۔ تو اس لیے فجر میں اگر کسی سے تاخیر ہو تو ضرور وہ وقت دیکھ کر نماز فجر ادا کریں۔ تو جیسے ہی سورج نکلنا شروع ہوتا ہے وہ مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، 20 منٹ تک رہتا ہے۔ 20 منٹ تک کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جنازہ بھی نہیں، سجدہ تلاوت بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں کر سکتے، نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ قضا پڑھ سکتے ہیں، نہ ادا پڑھ سکتے ہیں، نہ فرض نہ سنت، کوئی نماز نہیں۔ ہاں جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ہاں جنازہ لا کے رکھ دیے ہیں تو اس وقت انتظار نہیں کرنا چاہیے، اب پڑھ لینا چاہیے۔ اور دوسرا مکروہ وقت وقت زوال ہے، کہ جب سورج ایک دم نصف النہار پہ ہوتا ہے، بیچوں بیچ ہوتا ہے اور ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو یہ لگ بھگ کبھی 38 منٹ کا زوال ہوتا ہے، کبھی 39 منٹ کا ہوتا ہے، کبھی 40 منٹ کا ہوتا ہے، کبھی 41 منٹ کا ہوتا ہے، اور زیادہ تر 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ یہ سب نماز کے اوقات میں لکھے بھی رہتے ہیں، اوقات صلاۃ میں، لیکن اس میں یہ نہیں لکھا رہتا کہ 38 منٹ کا ہے کہ 39 منٹ کا ہے، آپ جب اس میں حساب لگائیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ مکروہ اوقات ہے، یہ زوال کے وقت، اس وقت نماز کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے، وہی حکم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے، سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف عصر کی وہ نماز جو اس دن ابھی نہیں پڑھی ہے۔ جیسے آج عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، اگر کوئی آج کی عصر نہیں پڑھا ہے اور سورج غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے آیا تب بھی وہ پڑھے، کم سے کم قضا سے تو بچے گا۔ اگر مکروہ وقت میں پڑھتا ہے تو کراہت تحریمہ تو ضرور پائی جائے گی، اس کا تو وہ گنہگار ہوگا کہ اس نے تاخیر کی ہے، لیکن نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ مکروہ وقت میں نماز کے ساتھ قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی پڑھے تو اسے روکنا نہیں چاہیے۔ جیسے قرآن خوانی وغیرہ اگر ہوتی ہے تو اس میں تو قرآن پڑھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مدرسے وغیرہ میں جو حفظ کے کلاس ہوتے ہیں وہ صبح سے لے کر کے 1 بجے تک چلائی جاتی ہیں، اور اسی بیچ میں زوال کا وقت بھی آتا ہے، لہٰذا قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ایک ضرورت بن چکی ہے، مدارس سے سیکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ خیر، تو یہ اوقات مکروہ ہیں۔ اوقات مستحبہ بھی ہیں، کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا مستحب ہے، وہ آپ کل سماعت فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔